السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف یوں ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس کا شان نزول مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 آیاتیں ہیں۔ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ فاتحہ کا آسان ترجمہ عام مفہوم میں: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار واحد ہے۔ آیت نمبر 2 کا: جو نہایت ہی مہربان، ہر بار رحم فرمانے والا اور سب کو اپنی رحمت میں چھپانے والا۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ: جو روز جزا کا مالک، یعنی انسان کے ہر نیک و بد اعمال کی سزا و جزا، جسے عام زبان میں بدلہ کہتے ہیں، وہ میدان حشر میں لیا جاتا ہے۔ اس میدان حشر کو روز جزا کا مالک کہتے ہیں۔ آیت نمبر 4: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ آیت نمبر 5: ہمیں سیدھی راستے پر چلا۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ: ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہو، اور وہ گمراہوں کا راستہ ہے، اس راستے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا۔ آمین۔ ہماری مانگی گئی ساری دعائیں، ہمارے نیک مقاصد اللہ تو قبول فرما۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب مختصر انداز میں سورۃ فاتحہ کا ایک چھوٹا سا مفہوم، جس کو تفسیر کہتے ہیں، وہ یوں ہے: اللہ کی حمد۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے تاکہ انسان کو سکھایا جائے کہ ہر کام کی شروعات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اللہ کی رحمت عام ہے اور خاص بھی ہے۔ ہر بندے پر اللہ مہربان ہے، چاہے بندہ نیکوکار ہو چاہے بندہ بدکار ہو، دونوں بندوں پر اللہ کی رحمت، اس کا فضل خاص اور عام ہے۔ عام سے مراد نافرمان لوگ ہوتے ہیں، خاص سے مراد اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی خاص بندوں کو بھی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، عام بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، کیوں کہ وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آخرت کا یقین۔ قیامت کے روز کا مالک اللہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے، تعلقات قائم کرنے سے پہلے
غائباً یا ظاہراً یہ اندازہ لگا لیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، جس کے خلاف، جس کے پیٹھ پیچھے میں کیا اچھا کر رہا ہوں اور کیا برا کر رہا ہوں، یا اچھا سوچ رہا ہوں یا برا سوچ رہا ہوں، یہ سب کا حساب روز جزا یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چکانا ہے۔ یہ بات کا خیال رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں تعلقات کو قائم کرنا چاہیے۔ عبادت اور مدد، بندہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ کب دعا کرتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے آیت میں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت میں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی نماز سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہاں پر آ کر اللہ کو درکنار کر کے لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا، لوگوں سے مدد مانگنا، لوگوں کی چاپلوسی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، یہ سارے کام پھر وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی ہدایت اور اس سے بچنے کے لیے یہ سورۃ فاتحہ کی بار بار تلاوت کرنا ضروری بنتا ہے۔ ہدایت کی دعا، سب سے بڑی دعا یوں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون؟ نمبر 1، انبیاء، مرسلین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوکار، یہ تمام لوگ نیک لوگ ہیں اور ان کے راستے پر چلا۔ اس طریقے سے ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری والی آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر یوں ہے: غلط راستوں سے بچا۔ اللہ سے دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گمراہی، نافرمانی کے راستے سے بچا۔ تو وہ گمراہ لوگ، نافرمان لوگ کون ہیں؟ گمراہ اور نافرمان لوگ وہ ہیں جو کہ نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور آخر میں یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو تیرے نیک صالحین، انبیاء، مرسلین، نبیین، شہداء، صالحین، صدیقین، اولیاء کاملین، یہ تیرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں قائم رکھ۔ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنے کے بعد پھر اگر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گمراہ لوگ اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو آخر آیت میں ہم اللہ سے مدد یہ مانگ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر ہمیں ہرگز نہ چلا۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے نماز میں کھڑے ہو کر رکعت باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا، یہ اصل مقصد۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل و برکات مختصر انداز میں، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ نماز میں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، یہ سورت کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ شفا اس لیے کہ روحانی و باطنی بیماریوں کا علاج اس میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ روحانی سے مراد اندرونی بیماریاں انسان کے دل و دماغ میں، جسم کے اندر ہونے والے، اور باطنی اسی کو کہتے ہیں
اور اسی طرح ظاہری پریشانیاں جیسے کہ غم و علم، چھوٹی موٹی پریشانیاں اور روزی میں تنگی، وسعت نہیں ہونا اور ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہونا، یہ ساری چیزوں سے نجات کے لیے، یہ تمام آباؤں سے بچاؤ کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اس کو سورۃ شفا کہتے ہیں، اس یعنی کہ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ شفا بھی رکھا گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سے براہ راست دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ سورت سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے کس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے۔ اپنے دل کو سب سے پہلے، اپنے ضمیر کو سب سے پہلے، اپنے باطن کو، اپنے نظر آنے والے وجود کو سب سے پہلے پاک کریں، یعنی کہ جسے نیت کہتے ہیں۔ نیت اگر انسان کی درست ہے تو پھر ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جو دل سے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اس صورت پاک کی برکت سے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہمارا پیغام تھا آپ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کب کون سے اعمال قبول کر کے اس کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتا، یہ سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب بندوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے الگ الگ طریقے اختیار کریں۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک نیت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے چینل 6666 القرآن کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا ہے۔ وہ چینل بنانے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پاک کلام، اللہ کا سچا پیغام پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور دوسرا خاص الخاص مقصد ہمارا یہ ہے اس چینل کو بنانے کا کہ ہمارے مرحوم والد بزرگوار اور ہمارے مرحوم فرزند شہید شیخ محمد مدثر ارلی کٹی رضوی نوری قادری، ان دونوں مرحومین کی راہ نجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے سارے اہل خاندان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق دنیا گزارنے کے لیے، یہ تیسرا مقصد۔ اور چوتھا مقصد، ہم دعا گو ہیں کہ اس چینل سے جڑنے والے تمام ناظرین اور سامعین بھی اسی نیت کے ساتھ اس پیغام کو قبول کریں، خود بھی سنیں، عمل کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو اسی مقصد کے ساتھ آگے پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قبول فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہم اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں نماز، ذکر و اذکار، اعمال و وظائف، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر ایک آیت مبارکہ میں کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ قرآنی فہم اور شعور کی ایک نہایت اہم اور بابرکت جانکاری ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کی آیات میں حروف کی ادائیگی، تعداد اور ترتیب کو آسان اور مختصر انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے GM اسلامک چینل کے شارٹ ویڈیوز سے ضرور جڑیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم سے گہرا تعلق قائم کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔